کیا نماز نہ پڑھنے والا بھی جنت میں جائے گا؟ کیا نماز نہ پڑھنے والا بھی جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ نماز نہ چھوڑنا، مشرکوں میں شامل نہ ہو جانا۔ اور قرآن کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ جو شرک کرے گا اللہ اس کی معافی نہیں کرنے گا شرک کی کبھی بھی۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کے دروازہ سے کہیں گے، اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے اور جہنم کے دروازہ سے پوچھیں گے کیا میری ساری امت جنت میں چلی گئی؟ تو جہنم کا دروازہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کی ساری امت جنت میں چلی گئی سوائے ان لوگوں کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا۔ اور قرآن جنت میں جانے سے کس کو روک رہا ہے؟ جو شرک کرتا ہے۔ کسے روک رہا ہے؟ جو شرک کرتا ہے۔ تو نماز کا چھوڑنا بھی بہت بڑا شرک ہے میرے بھائیو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نماز نہ چھوڑنا، مشرکوں میں شامل نہ ہو جانا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ اس لیے بتایا ہے کہ جو نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے شرک سے محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے گا۔ اور ہم پھر بھی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ ہماری نماز چھوٹ جائے ہمیں ذرا سے بھی افسوس نہیں ہوتا۔ کیا نماز چھوڑنے کے بغیر ہماری زندگی صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ آج مسلمان جگہ جگہ پر بدنام ہو رہا ہے۔ مسلمان تو اسے کہا جاتا ہے، مسلمان تو وہ قوم ہے جس کے پاس غیر مومن بھی، جس کے پاس غیر مسلمان بھی اپنی امانت رکھنے کے لیے آتے تھے۔ اور پہلے مسجدوں کے باہر جب لوگ نماز پڑھ کر نکلتے تھے غیر مسلموں کی عورتیں اپنے بچوں کو لے کر باہر کھڑی رہتی تھی کہ ہمارے بچوں کے اوپر پھونک مار دینا۔ اور آج ان کو نماز پڑھنے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ صرف اتنے مسلمانوں میں مشکل سے 2-2.5% نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو سیکھا نہیں، ہم نے نماز کو پہچانا نہیں، ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، ہم نے اللہ کے کلمے کو سمجھا نہیں۔ اللہ کے کلمے کو کیا آپ نے سمجھا ہے؟ یہ تو غیر مسلم بھی کہہ دے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب پتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سب کچھ کرنے والا اللہ، سارا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو معبود ہوتا ہے اسی کی عبادت ہوتی ہے، وہی برحق ہوتا ہے، وہی کھلانے والا ہوتا ہے، وہی پلانے والا ہوتا ہے، وہی زندگی دینے والا ہوتا ہے، وہی موت دینے والا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے، ہمارا سارا کا سارا مال اللہ نے آخرت کی جنت کے بدلے میں خرید لیا، اور ہم اپنی زندگی کو دنیا کے اندر لٹا رہے کہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ کیا دنیا میں ہی ہماری زندگی ہے؟ کیا دنیا میں ہماری جنت ہے؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ نے مسلمان کو اس لیے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا کہ اسے ایک خاص مقصد کے لیے چنا گیا ہے، اور وہ اپنا مقصد بھول چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو صرف اس اسلام کی دعوت کے لیے چنا ہے کہ تاکہ میرا بندہ جو ہے دعوت اسلام کی دعوت دے اور میں اس کے درجات بلند کروں، اس میں اور آخرت میں سے بہت بڑی جنت عطا فرماؤں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی والا کام جو ہمیں دے کے بھیجا گیا ہے، نبی والا کام ہمیں دے کر بھیجا ہے۔ اب اس امت میں کوئی نبی نہیں آنے والا، ہم آخری نبی کی امت میں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم آخری نبی کی۔ تو اس لیے ہم سے کام بھی بڑا لیا گیا ہے، ہم سے کام بھی بڑا مانگا ہے، ہماری تعریف کری گئی ہے قرآن کے اندر، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانے کے لیے نکالے گئے ہو، تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ آج مسلمان برے کام کر رہا ہے۔ کیا مسلمان برے کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے؟ مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے برے کاموں سے روکنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے اچھے کام کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کیا ہم اچھے کام کر رہے ہیں؟ وہ گنوا سکتا ہے؟ آج مسلمان بیاج کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے۔ بتاؤ، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا جو سود کھائے گا اس کی میرے ساتھ میں جنگ ہے، اس کی اللہ رسول کے ساتھ میں جنگ ہے جو سود کھائے گا۔ اور آج مسلمان خود بیاج کھا رہا ہے۔ آج پتہ نہیں کتنی عورتوں نے قسطوں پہ پیسے لے رکھے، بیاج پیسے لے رکھے، ہفتے واری قسط جاتی ہے۔ آج ہم کس دلدل میں دھس چکے ہیں، اور بنا وجہ کے، بنا ضرورت کے، بنا مجبوری کے پیسے لے رہے ہیں، بس پیسے لے رہے، گھر پڑے کھا رہے ہیں، اور پھر قسط پر بیاج پر دے رہے خود۔ تو کیا ہم اسی کام کے لیے پیدا ہوئے؟ نہیں میرے پیارے بھائیو، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور میرے پیارے بھائیو سچے بن کر تو دیکھو، میرے پیارے بھائیو سچے بن کر تو دیکھو، تمہیں بیاج پر پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ تو تمہارے قدموں کے نیچے آ جائے گا۔
آج مسلمان جو جگہ جگہ پریشان ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ ہم اللہ کے حکم کو اپنا لے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اگر آج کوئی صحیح آدمی بھی کسی سے ادھار پیسے مانگنے کے لیے لینے کے لیے چلا جائے تو اسے پیسے نہیں ملتے، وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا وشواس سب کچھ کھو دیا۔ ایک بار پیسے لے لیے اسے پیچھے پیچھے پھراتے، ہمارے پاس پیسے ہونے کے باوجود بھی ہم دوسرے کو ادھار نہیں چکاتے۔ اگر ہم نے کسی سے پیسے لے لیے تو ہم اسے پیچھے پیچھے پھراتے اپنے، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، وہ پھر جس آدمی نے اس کی ضرورت میں کام آ گیا اس کا پیسے دے دیے، پھر ہم اس کے وقت سے پہلے ادا کرنے چاہیے اور اس کو فالتو دینے چاہیے پیسے، اس کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ اور تحفہ دینا چاہیے، ہدیہ دینا چاہیے، تاکہ میرا بھائی خوش ہو جائے، تاکہ وہ آگے کسی اور کو بھی نہ منع فرما کر دے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، نماز کو قائم کرو، سچے بنو، نیک بنو اور آپس میں پیار محبت سلوک سے رہو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کی مدد کرو، جو مدد کرنے قابل ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو اور گناہوں سے بچو۔ اور غیر مسلموں کو بھی ہم دعوت تبھی دے سکتے تب ہم ایک ہوں گے، ہم نیک ہوں گے، ہم سچے ہوں گے، ہمارے سچائی کو دیکھ کر، ہماری اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے معاملات کو دیکھ کر لوگ ہم سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کریں گے۔ کیا اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں؟ ہمارے پاس میں غیر مسلم بھی رہ رہے ہیں کہ کیا تم نے اس کو اللہ کی دعوت دی؟ کیا تم نے اللہ کے ایک ہونے کی اس کو دعوت دی؟ نہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی اپنے آپ کو پہچانو اور ایک اللہ کے ہونے کی دعوت دو اور نماز قائم کرو، نماز کے بغیر ہمارا کوئی دین نہیں ہے۔ السلام علیکم۔